اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وہ قوم جو صحراؤں میں بکھری ہوئی تھی، جہاں نہ علم کی روشنی تھی، تہذیب اور عدل کا نام و نشان تک نہ تھا، طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا، عورت کی کوئی عزت نہ تھی اور گناہ عام تھے۔ لیکن پھر ایک معلم آتا ہے، وہ صرف زبان سے نہیں پڑھاتا بلکہ کردار سے تعلیم دیتا ہے، نصیحت کے ساتھ عمل دکھاتا ہے اور دلوں کو جگاتا ہے۔ وہ معلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہی تعلیم تھی جس نے صحابہ کو محض قاری نہیں بلکہ قرآن کا زندہ پیکر بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز نہایت حکیمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تاکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو، مثال دیتے تاکہ بات دل میں اتر جائے، اور عمل سے سمجھاتے تاکہ سبق حقیقت بن جائے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا، یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ پھر دائیں بائیں لکیریں کھینچی اور فرمایا، یہ وہ راستے ہیں جن پر شیطان بلاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ نصیحت تھی جو ہمیشہ کے لیے ذہنوں پر نقش ہو گئی۔ ناظرین، آئیے اب ایک اور واقعہ سنیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کو پوری طرح واضح کرتا ہے۔ ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ حیران رہ گئے، کچھ غصے میں بھی آ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے قریب کرو۔ پھر نہایت نرمی سے پوچھا، کیا تم یہ اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ نوجوان نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کرو گے؟ نوجوان نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن، خالہ اور پھوپھی کے بارے میں پوچھا۔ ہر بار نوجوان نے یہی کہا، نہیں۔ دل کی آنکھ کھل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما اور اس کے دل کو پاکیزہ کر اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ رکھ۔ راوی کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد وہ نوجوان کبھی برائی کی طرف مائل نہ ہوا۔ ناظرین، یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم، نہ سختی، نہ ڈانٹ ٹپٹ، بلکہ حکمت، نرمی اور دعا۔ یہی انداز دلوں کو بدلتا ہے۔ اور اب ایک اور منظر سنیے۔ ایک صحابی جہاد کا شوق لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ان کی خدمت میں ہی تمہارا جہاد ہے۔ ناظرین، غور کیجئے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ اسلام صرف تلوار کا نام نہیں بلکہ ذمہ داری، خدمت اور خیر خواہی کا نام ہے۔ کبھی سب سے بڑا جہاد دشمن کے خلاف ہوتا ہے اور کبھی اپنے ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ حکمت جو دلوں کو سنوار دیتی ہے اور زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی لیے مسجد نبوی سب سے بڑی درسگاہ بنی۔ صحابہ معلم بن کر دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ تعلیم صرف لفظوں تک نہ رہی بلکہ کردار اور عمل کی روشنی میں ڈھل گئی۔ آج ہماری ضرورت بھی یہی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون آئے، معاشرے میں عدل ہو اور امت پھر سے زندہ ہو جائے، تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکمت برے انداز تعلیم کو اپنانا ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا، ہمارے گھروں کو محبت کا گہوارہ بنا، ہمارے معاشروں کو عدل و انصاف کا نمونہ بنا، اور ہماری نسلوں کو علم و عمل کے ساتھ پروان چڑھنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔